السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسپیشل رمضان چکن فرائی کی ریسپی شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے تاریخ کے وقت ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کم ٹائم میں آپ کو وہ چیز بتائیں گے جو آپ جلدی سے تیار کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی یہ مزیدار بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چکن پر کٹ لگا لیں گے۔ اس طرح اس میں گہرے گہرے سے کٹ لگا لیں، تو اس طرح چکن ہمارا اندر سے اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گا جلدی۔ تو اسی طرح ہم سارے چکن پر یہ کٹ لگا لیں گے، گہرے گہرے کٹ لگانے ہیں آپ لوگوں نے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو کٹ لگا لیے ہیں سب کو، اور جو سے بڑے پیس تھے انہیں چھوٹا کر لیا، کیونکہ چھوٹے پیس جو سے ہیں وہ جلدی فرائی ہو جاتے ہیں۔ تو آئے اب ان کا مسالہ تیار کرتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم 2 چمچ اس میں ہم ڈال دیں گے دہی کے، بڑا چمچ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے، کیونکہ چکن کے مطابق ہی آپ لوگوں نے دہی لینا ہے۔ اگر آپ کا چکن زیادہ ہے تو دہی بھی آپ لوگ زیادہ ہی لیں گے اس کے مطابق۔ تو 1 چمچ اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے۔ تو 1 چمچ ہی ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر دیں گے۔ جتنا آپ لوگوں کو تیکھا پسند ہے اتنا بھی آپ لوگ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹکا مسالہ ہم نے شامل کر دیا آدھا چمچ۔ یہ ہم نے سوکھا دھنیا اس میں شامل کر دیا 1 چمچ۔ تو یہ ہم نے 1 چٹکی اس میں زیرہ کا شامل کر دیا ہے، یہ آدھا چمچ آپ لوگ شامل کر لیں۔ 1 چمچ اس میں ہم سرکے کا شامل کر دیں گے۔ یہ آپ لوگوں نے بھی لازمی ڈالنا ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے وہ بہت جلدی گل جاتا ہے۔ 1 چمچ اس میں ہم سویا سوس کا شامل کر دیں گے، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ 1 چمچ اس میں ہم سرخ مرچ کا شامل کر دیں گے۔ 1 چمچ اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ اب اسے مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے۔ تو اب سارا گوشت اس میں ہم شامل کر دیں گے۔ یہاں پہ اسے کر لیں گے انہیں میرینیٹ، مسالہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے لگا دینا ہے۔ اب انہیں اچھے طریقے سے ایک مرتبہ مکس کر لیتے ہیں تاکہ سارا مسالہ ان پر لگ جائے۔ تو یہ مسالہ ہم نے اچھے طریقے سے لگا دیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے مسالہ اچھے طریقے سے لگا دینا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ اسے رکھ لیں میرینیٹ ہونے کے لیے، اگر نہیں ہے تو ڈائریکٹ فرائی کر سکتے ہیں، پھر بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ لیکن ابھی ہمارا افطاری ہونے میں کافی ٹائم ہے، تبھی ہم اسے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے۔ تو یہ 5 ہم نے امیاں لی ہیں، انہیں ہم نے چھیل کر اچھے طریقے سے دھو لیا ہے۔ تو اب ہم ان کی میٹھی چٹنی تیار کریں گے، اور فرائی چکن کے ساتھ اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو اب اسے ہم کاٹ لیتے ہیں۔ اور اندر سے ہم یہ گٹکے جو سی ہوتی ہیں نا یہ نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ اندر جو سی چھوٹی چھوٹی گٹکے ہوتی ہیں یہ نکالنی ہیں آپ کو، یہ دیکھیں۔ اس طرح ہم دوسرے بھی کاٹ لیں گے، ان کی سب کے گٹکے نکال لیں گے۔ تو یہ ہم نے کاٹ لیا اور ساری گٹکیں ہم نے باہر نکال لی۔ تو یہ ایک جگ لے لیا ہے، جس میں ہم اسے گرائنڈ کریں گے، یہ ساری اب اس میں شامل کر دیں گے۔ تو یہ ہم نے شامل کر دی ہیں ساری۔ تو چینی آپ لوگوں نے زیادہ شامل کرنی ہے، تقریباً 5 بڑے چمچ اس میں ہم شامل کر دیں گے چینی کے۔ تو اب اس میں کالی مرچ شامل کر دیں گے آدھی سے آدھی چمچ۔ بالکل تھوڑا سا اس میں ہم نمک شامل کریں گے، تو اب اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے۔ پانچ منٹ میں ہم نے امبی کی یہ چٹنی تیار کر لی، تو اب اسے ہم نکال لیں گے۔ 5 منٹ میں ہم نے یہ تیار کر لی ہے امبی کی چٹنی۔ تو اسے رکھے ہوئے فریج میں 1 گھنٹہ ہو گیا، افطاری کا ٹائم بالکل قریب آ گیا، تو ہم جلدی سے اسے فرائی کر لیں گے۔ تو یہ ہم نے سمپل میدا لیا، اس میں کوئی چیزیں ہم نے شامل نہیں کی، اور ساتھ ہم نے پانی لے لیا اس پہ ضرورت، اور ساتھ یہ ہمارا جو سے چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا۔ تو اب اس کی ہم کوٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس طرح اچھے طریقے سے میدا لگا دینا ہے، اچھے طریقے سے لگانا ہے آپ نے دبا دبا کے۔ یہ لگ گیا ہے، اب اسے ہم پانی میں شامل کر دیں گے، اسے نکال لیں گے، یہ دیکھیں۔ پھر اسے ہم میدا لگا دیں گے۔ میدا اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہے تو آپ لوگ زیادہ استعمال کریں، اس سے یہ ہے کہ کرمس بہت اچھے بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے پھر بھی کرمس بننا شروع ہو گئے، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں
تو اس طرح ہم سارے میرینیٹ کر لیں گے. یہ دیکھیں تو ہم نے ان کو کوٹنگ کر لی ان سب کی جتنی ہمیں ضرورت تھی، کیونکہ ٹائم کافی کم رہ گیا تو اس لیے ہم جلدی جلدی اسے تیار کریں گے. اس طرح ہم سارے اس میں شامل کر دیں گے کوکنگ آئل میں. آئل ایک مرتبہ آپ لوگ گرم کر لیں، اس کے بعد فریم کو لو کر دیں، کیونکہ پھر یہ اندر سے نہیں پکتے اگر آپ لوگ ہائی فریم میں اسے پکائیں گے. ان کی سائڈ چینج کر لیں گے. 5 منٹ ہم نے اسے اسی سائڈ پکایا تھا، اب اس کی سائڈ ہم چینج کر لیں گے. تو یہ دیکھیں کتنا مزیدار کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی میٹھی خوشبو بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. درمیان میں ہم انہیں چیک بھی کرتے رہیں کہ کہیں ایک سائڈ سے زیادہ تو نہیں پک گئے. اگر زیادہ پک گئے تو سائڈ چینج کر دیں، کیونکہ پھر ایک جیسا کلر آئے گا، بہت ہی اچھا لگے گا. تب ہم اسے نکال لیتے ہیں. 10 منٹ میں یہ تیار ہوا ہے. تو یہ 10 منٹ میں ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے. تب اس ہم ادھر پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست یہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.